آپ کو پتہ ہے کہ حضرت مولانا عادل صاحب جو بہت بڑے عالم تھے، 3 زبانوں پر ان کو ایسے قدرت تھی جیسے ان کی مدر لینگویج ہو، انگلش، عربی اور اردو، اور اس کے علاوہ پشتو بھی آتی تھی کہتے ہیں، اور بہت بڑے عالم تھے۔ ملیشیا میں ان کی بڑی قدر تھی، وہاں گورنمنٹ کی طرف سے ان کو ایوارڈ ملا تھا۔ تو اتنے بڑے عالم حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب جو وفاق المدارس کے سرپرست رہے ہیں، ان کے بیٹے، آپ کو معلوم ہے کہ ان کو شہید کر دیا۔ چند سال ہمارے سکون سے گزرے تھے کہ علماء کا قتل ملک میں رک گیا ہے، لیکن اب وہی سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ اتنے بڑے عالم، ایک مولانا صاحب آج بات کر رہے تھے کہ ملیشیا کی گورنمنٹ کہے گی کہ اس عالم کی ہم قدر کرتے تھے، حالانکہ یہ رہتے کہاں تھے؟ پاکستانی علماء کی نا میں آپ کو بتاؤں، یہاں کی گورنمنٹ کی نظر میں اتنی ویلیو نہیں ہے، اتنی تو میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں بالکل بھی نہیں ہے، لیکن یہ علماء کی قدر باہر ملکوں میں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو دیکھ لیں تو اسی میں حضرت مولانا عادل صاحب بھی، ان کی باہر بہت قدر تھی کیونکہ لوگ ان کی قابلیت سے واقف تھے۔ ہمارے ہاں تو کسی کی قابلیت جانچنے کا سوائے چند شعبوں میں کوئی اس کے علاوہ کوئی معیار ہی نہیں ہے نا۔ جعلی ڈگریوں سے لوگ ڈاکٹر بن جاتے ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے۔ تو جو صحیح علماء ہیں ان کو تو یہاں لوگ جانتے بھی نہیں ہیں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا مولانا عادل صاحب، عام پبلک جانتی بھی نہیں ہے، تو یہ تو یہاں پر یعنی حالت ہے۔ تو ان کو علماء جانتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے بڑے عالم تھے تو ان کو علماء زیادہ جانیں گے۔ تو اللہ نے بہت علم سے، دین کا علم بھی اور دنیا کا علم بھی، اور بڑے بے باک عالم تھے، بہت حق پرست عالم تھے، زبان میں اللہ نے بڑی روانی دی تھی ان کو، اور اللہ پہ اعتماد، توکل، یہ ساری صفات، لیکن آپ دیکھیں کتنے آرام سے ان کو قتل کیا گیا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ پہلی بات، انہی حالات کی طرف دوبارہ ہمارا ملک جا رہا ہے جن حالات سے ہم نکلے تھے۔ تو اس میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کون کر رہا ہے یہ کام، اس کا بڑا مقصد ہے ملک پاکستان میں ابھی امن آیا ہے نا، تو دنیا نہیں چاہتی، جو اصل دہشت گرد ہے نا، بعض لوگ دہشت گرد ہیں لیکن میں نے بتایا تھا نا ابھی تھوڑی دیر پہلے، لیبل لگا کے برائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ جو بڑا دہشت گرد ہوتا ہے وہ دوسروں پہ دہشت گردی کا لیبل لگا کے انہی کو بدنام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کون ملک دشمن ہے جو ہمارے ملک میں یہ سازشیں کر رہا ہے، اور اس میں ہمیں جذبات سے مغلوب نہیں ہونا۔ ان کے چاہنے والے بہت ہیں، جذبات میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ اسلام دشمن قوتوں اور ملک دشمن قوتوں کو خلفشار پھیلانے کا اور زیادہ موقع مل جائے۔ میں اکثر کہتا ہوں نا، عامل لوگ جب آپ ان کے پاس جائیں گے نا، میری بیگم کی طبیعت خراب ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ تمہاری بیوی کی ساس نے یعنی تمہاری ماں نے جادو کرایا ہے، اور ساس کو بولیں گے تمہاری بہو خراب ہے، سوکنوں کو بولیں گے کہ تمہاری سوکن نے تم پہ جادو کرایا ہے۔ تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ گھروں میں توڑ پیدا کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان حالات میں اسلام دشمن قوتیں اور ملک دشمن قوتیں ہمارے جذبات سے کھیل کے کوئی ایسا کام ہم سے کروا دیں، کوئی ایسا بیان جاری کروا دیں جس سے حالات سدھرنے کے بجائے بگڑ جائیں۔ تو جذباتی تقریروں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے کہ کوئی ایسی جذباتی تقریر نہ کی جائے جس سے آگ لگ جائے معاشرے میں، اور ایک دوسرے کے مذہب کا احترام، کسی کے مذہب میں اس کے مقتدا اور رہبر کو گالیاں دینا، ان کو برا بھلا کہنا، یہ دنیا میں کوئی بھی برداشت نہیں کرتا، کوئی بھی برداشت نہیں کرتا۔ تو حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی فریق یا کوئی مسلک کسی مسلک کے بزرگوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو حکومت اس کو کنٹرول کرے، قانون سازی ہو۔ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا یا کسی بھی مسلک کے لوگوں کو برا بھلا کہنا، اس کے بزرگوں کو برا بھلا کہنا جس سے دوسروں کے جذبات بھڑکتے ہیں، تو اس کے خلاف قانون سازی اگر گورنمنٹ کرتی ہے، اس کا مطلب گورنمنٹ ملک کے حالات کو سدھارنے میں مخلص ہے۔ اور اگر نہیں کرتی، آپ کو اجازت ہے کوئی بھی اٹھ کے یوٹیوب پہ کلپ بنا کے کسی کو بھی گالیاں دے دے، اس کا مطلب گورنمنٹ خود حالات خراب کرنا چاہتی ہے۔
تو علماء کا اس وقت حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ اسمبلی میں ایسے قوانین پاس ہونے چاہیے کہ کسی بھی مسلک کے بزرگوں کو نام لے کر برا بلا کہنا، ان کے جذبات، اس مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے جذبات کو مشتعل کرنا، یہ اللیگل ہونا چاہیے. اس کے خلاف FIR کاٹنے کا جواز ہونا چاہیے. اگر گورنمنٹ یہ نہیں کرتی اس کا مطلب گورنمنٹ ملک میں عمل لانے میں مخلص نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ مولانا عادل صاحب جیسے نیک بزرگ، اللہ ان کی شہادت قبول فرمائے، ان کے لواحقین کو، اور وہ جو ڈرائیور ان کے ساتھ شہید ہوا اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ایسے عالم کی تلافی کرے، ایسے لوگ پیدا کرے کہ جو علمی سرمایہ، جو علم کا نقصان ہوتا ہے اس کی تلافی ہو. تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے قاتلوں کو گرفتار کر کے عوام کے سامنے پیش کرے، ورنہ پھر کیا ہوتا ہے. آج ایک عالم سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے بتایا کہ علماء تو کوشش کرتے ہیں کہ عوام مشتعل نہ ہو، لیکن جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ علماء کی ہدایات کے باوجود وہ علماء کی بات نہیں مانتے. تو صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ علماء اشتعال انگیزی والی تقریریں نہ کریں، یہ بھی ضروری ہے کہ جن چیزوں سے یہ اشتعال پھیلتا ہے، دیکھو قرآن نے کیا کہا ہے کہ اگر کوئی قاتل کسی کو قتل کرتا ہے تو قاتل کو بند کمرے میں قتل نہ کیا جائے، بلکہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے قاتل کو پکڑ کے مقتول کے وارثوں کے حوالے کر دے کہ تم چاہو انتقام لو، تم چاہو معاف کر دو. کیونکہ مشتعل کون ہوا ہے؟ مقتول کے وارث. اگر ان کے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا نہیں کیا گیا تو وہ جوش میں آ کے کسی اور کو قتل کر سکتے ہیں. قاتل کو نہیں ملا تو قاتل کے رشتہ داروں، جو غلط ہوگا لیکن وہ کر سکتے ہیں. تو اسلام نے امن قائم کرنے کے لیے اصول بنایا کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے قاتل کو پکڑ کے کس کے حوالے کرے؟ مقتول کے وارثوں کے حوالے کرے، تاکہ انتقام کی آگ ٹھنڈی ہو جائے اور ملک میں فساد نہ پھیلے. تو یہ بالکل فطرت کے مطابق ایک اسلام نے حل دیا ہے. تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے مولانا عادل اور جتنے بھی علماء اور جتنے بھی لوگ قتل ہوئے ہیں، جو بھی معصوم جانے گئی ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، ان کے قاتلوں کو گرفتار کر کے، کیونکہ یہ ملک کا سرمایہ تھے، یہ کسی خاص خاندان کا سرمایہ نہیں ہے. ایسے لوگ پورے ملک کا، حکیم سعید کو جس نے قتل کیا، تو بتاؤ حکیم سعید تو ایک ملک کا سرمایہ تھے نا. میں آپ کو بتاؤں گا حکیم سعید کیا تھے، آپ حیران ہوں گے اللہ نے ہمارے ملک میں کیسے کیسے ہیرے پیدا کیے. اتنے بڑے آدمی تھے وہ، کتنے آرام سے کوئی مار کے چلا گیا. ایسے ہیرے اگر دنیا کے پاس ہوتے، لوگ حکومتیں ان کی حفاظت کرتی، لیکن ہمارے ہاں کارآمد لوگوں کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ایسے علماء کے قاتلوں کو حکومت عوام کے سامنے پیش کرے، ان کو عبرتناک سزا دے، تاکہ عوام کے جو مشتعل جذبات ہیں وہ جذبات ٹھنڈے ہوں اور ملک میں انارکی نہ پھیلے. تو حکومت اگر یہ کام نہیں کرتی، اس کا مطلب گورنمنٹ خود ملک میں امن لانے میں دلچسپی نہیں لے رہی ہے. تو اللہ ان حکمرانوں کو ہدایت دے.